السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے اپنے گزشتہ لیکچر میں ہمارا عنوان تھا نعت، نظم نعت ہم نے کی تھی، اس کا شعر نمبر 5 جو ہے اس کی تشریح کی تھی ہم نے۔ آج ہم شعر نمبر 6 کی تشریح کریں گے۔ آپ اپنی کتابیں جو ہیں وہ کھول لیں۔ شعر نمبر 6 جو ہے وہ بھی انتہائی آسان شعر ہے ہمارے پاس کہ زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کے ایک خضر صد رہ گزار آ گیا ہے۔ زمانے سے مراد یہاں دنیا ہے، منزل یعنی کنارہ، خضر سے مراد رہنمائی کرنے والا، راہ گزار یعنی راستہ دکھانے والا۔ تو اس کا مفہوم جو ہے وہ کچھ اس طرح بنے گا کہ اہل دنیا کو اب منزل مبارک ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں انہیں حضرت خضر علیہ السلام سے بڑا رہنما اور کامل ترین رہبر مل گیا ہے۔ تشریح جو ہے پہلے مصرعے میں احسان دانش جو ہے وہ زمانے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اے زمانہ محبوب، تمہاری خوش بختی اور خوش قسمتی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے تیرے دامن میں اپنا محبوب عطا کیا، یعنی دنیا والوں کو جو ہے وہ احسان دانش کہہ رہے ہیں۔ اور پھر اسی محبوب باری تعالیٰ نے اپنی زندگی کے باکمال ترین 63 سال اپنی سانسوں سے تیری فضاؤں کو معطر کیا، اپنے قدموں سے تجھے سرفراز کیا، جیسا کہ سورۃ العصر کی ابتدائی آیات میں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی 2 آیات میں کہ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب دوسرا مصرع جو ہے وہ اس میں ایک خضر صد رہ گزار آ گیا ہے، یعنی دنیا والوں کو جو ہے وہ سیدھا راستہ دکھانے والا جو ہے وہ آ گیا ہے، دنیا والوں کو نفع نقصان کی پہچان کروانے والا جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ تو شاعر دراصل ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ایک رہبر اور رہنما کے طور پر جانے جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ان سے بہت عرفہ اور اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ زمانے میں انہیں امام الانبیاء کے لقب سے جانا جاتا ہے اور قیامت کے دن مقام محمود پر فائز ہوں گے، یعنی دنیا میں کامل ترین رہبر ہیں۔ وہ کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے، یعنی قیامت کی مشکل گھڑی میں بھی جو ہے وہ ہمیں رہنمائی اور مدد فرمائیں گے۔ تو یہاں ایک بہت ہی اچھا شعر جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ سارا عالم ہے منور آپ کے انوار سے، سارا عالم آئینہ ہے آپ کے کردار سے۔ اب یہاں تک جو ہے وہ ہماری نظم مکمل ہو چکی ہے۔ امید کرتے ہوں آپ کو اس پوری نظم کی جو ہے وہ سمجھ آئی ہوگی۔ اسی طرح اب میں آپ کو اس کے ساتھ ہی اس نظم میں جو گرامر کے روح سے الفاظ بتائے گئے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں کہ کون کون سے الفاظ گرامر کی روح سے استعمال ہوئے ہیں۔ ایک تو اس میں فعل ماضی قریب استعمال ہوا ہے، دوسرا اس میں مرکب اضافی استعمال کیا گیا ہے، تیسرا اس میں جو ہے مصدر مفرد استعمال کیا گیا ہے، پھر اس میں مرکب توصیفی کے بارے میں بتایا گیا ہے، پھر اس میں جو ہے وہ اسی طرح اس میں اشارہ اور مرکب اشاری کے بارے میں جو ہے وہ بتائے گئے ہیں۔ دوبارہ سنیں اور اپنی کتاب پہ جو ہے وہ نوٹ کر لیں کہ اس میں فعل ماضی اس نظم میں گرامر کے لحاظ سے کون کون سی گرامٹک باتیں کی گئی ہیں۔ وہ یہ ہیں فعل ماضی قریب، مرکب اضافی، مصدر مفرد، فعل ماضی قریب، مرکب اضافی، مصدر مفرد، اسی طرح مرکب توصیفی، اور اس میں اشارہ اور مرکب اشاری جو ہیں، یہ تمام الفاظ جو ہیں وہ گرامر کے لحاظ سے استعمال کیے گئے ہیں۔ اب یہاں ہم اس کے ساتھ ہی یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ فعل ماضی قریب جو ہے وہ کیا ہے، یعنی آ گیا، یعنی یہ جو ہے وہ گرامر کی روح سے فعل ماضی قریب ہے۔ اسی طرح آنا
آنا جو ہے مصدر مفرد ہے، یعنی جو صرف ایک اکیلے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، آنا جانا اٹھنا بیٹھنا۔ مصدر مفرد کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ مصدر کی علامت کیا ہے؟ نون الف نا۔ جہاں بھی کسی لفظ کے اینڈ پہ جو نون الف نا کی علامت استعمال کی جا رہی ہو تو وہاں ہمیں یہ سمجھ آنا چاہیے کہ یہ لفظ جو ہے وہ مصدر سے نکلا ہے، اور مصدر مفرد یعنی اکیلا۔ اگر ہم آنا کے ساتھ کی کا لفظ لگا دیں گے، ٹھیک ہے، یا گھر کا لفظ لگا دیں گے تو وہ مصدر مرکب بن جائے گا، یعنی کی آنا، گھر آنا، جانا یعنی اسکول جانا، گھر سے باہر جانا، ٹھیک ہے، پانی پینا، تو یہ جو ہے یہ مصدر مرکب بن جائے گا جب اس کے ساتھ دوسرا لفظ لگا دیں گے۔ لیکن جب صرف سنگل لفظ ہوگا، ایک اکیلا لفظ ہوگا، تو وہ کون سا مرکب بنے گا؟ وہ کون سا مصدر بنے گا؟ مصدر مفرد بنے گا۔ اسی طرح ہمارے پاس جو ہے دوسرا میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مرکب اشاری اور اسم اشارہ، یعنی یہاں لفظ ہے کہ وہ محبوب، یعنی اصول محبت ہے۔ اب اصول محبت کا لفظ جو ہے وہ گرامر کی روح سے کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے، کیونکہ یہاں لام کے نیچے کیا لگایا گیا ہے؟ زیر کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اب وہ اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے، وہ محبوب یعنی اس میں اشارتاً جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے، یعنی اگر ہمارے پاس کوئی کتاب پڑھی ہوگی تو ہم کہیں گے کہ یہ میری کتاب ہے، اگر کسی کا گھر دور ہوگا تو ہم کہیں گے وہ اس کا گھر ہے۔ تو یہاں وہ محبوب یعنی یہاں دور کا اشارہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ دوسرا جو ہے امید کرتی ہوں اس میں اب اس میں جو ہے وہ مختلف تلفظ جو ہیں وہ بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ عربی کے لحاظ سے لفظ محبت نہیں ہوتا، لفظ ٹھیک لفظ ہوتا ہے محبت، یعنی جیسے بجھے گا نا جس کا چراغے محبت، ہم آمرین میں پڑھتے ہیں محبت، تو عزیز طلبہ لفظ محبت نہیں ہوتا بلکہ محبت لفظ جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ یہاں تک تھا جی ہمارا آج کا عنوان، جو کہ نظم نعت جو ہے اشعار کی تشریح جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ امید ہے آپ کو ان تمام اشعار کی جو ہے وہ سمجھ آ چکی ہوگی۔ کل انشاءاللہ ہم اس کی ہی مشق جو ہے وہ کریں گے، اور مشق میں موجود جو مشکل الفاظ ہیں یا کوئی اعراب ہیں وہ میں آپ کو کرواؤں گی، اور انشاءاللہ کل ہم ملتے ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔